کے عظیم قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام خدا میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل جلیل اس کا 18واں باب نکالیں گے اور اس کی نامی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ نامی آیت سے لے کے ہم 14ویں آیت تک تلاوت کلام پاک پڑھیں گے، سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ اس کا موضوع ہے فریسی اور محسوس لینے والے کی تمثیل۔ کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر 10 یقی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت عطا کرے، آمین۔ بیٹھ جائیے۔ اولاً اپنے آقائے نامدار مولا کریم خداوند یسوع مسیح کے شکر گزار ہیں، عالیہ رحمت کے، امیر یروشلم کے، کہ جو طرح بطرح سے اپنے کلام کی خدمت کو لیتا ہے ہمارے وسیلے سے، اور ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کریں۔ اور ثانیاً آپ سب کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے کاموں کو ترک کیا اور خدا کے گھر میں آئے تاکہ اس کی عبادت بندگی اور پرستش کریں۔ کلام خدا میں سے جو تلاوت پاک آج ہم نے پڑھی اور سنی ہے، بڑی خوبصورت تلاوت ہے، جس میں 2 اشخاص کا موازنہ کیا گیا ہے، اور یہ موازنہ بھی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، کسی انسان نے۔ 2 لوگوں کو ترازو میں تولا ہے، 2 لوگوں کو ترازو میں تولا ہے، ایک کم نکلا ہے اور ایک پورا اترا ہے۔ جس کو کم سمجھا جاتا تھا اس کا پلڑا بھاری نکلا، اور جو اپنا پلڑا بھاری سمجھتا تھا وہ خدا کے حضور کم نکلا۔ کلام خدا میں یسوع مسیح نے اپنے تئیں بھروسہ رکھنے والوں سے مخاطب ہو کر یہ تمثیل کہی، جو اپنی راست بازی پر، جو اپنی نیکی پر،
جو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے تقویہ کرتے ہیں ان کو مخاطب ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں، دو شخص ہیں، دونوں کی دعا کرنے کی جگہ ایک ہے، دونوں کی دعا کرنے کی سمت ایک ہے، دونوں کا خدا ایک ہے جس کے حضور وہ گئے ہیں دعا مانگنے، اور دونوں ہی یہوہ ایڈونائی ایلوہیم کے پاس آئے اور خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں آئے، خدا کے گھر میں آئے، ہیکل میں آئے تاکہ دعا کریں۔ دعا کا معنی ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، تو وہ خدا سے گفتگو کرنے آئے، خدا سے بات چیت کرنے کے لیے آئے، خدا سے مخاطب ہونے کے لیے آئے، خدا کے حضور اپنی التجائیں لے کر آئے۔ پر دونوں کا خدا ایک، جگہ ایک، ہیکل ایک، دونوں کی سوچ ایک نہیں، دونوں کی سوچ ایک۔ مطلب یہ ہوا کہ ہیکل میں رہ کر بھی بعض اوقات ایکتا نہیں ہوتی، ہیکل میں خدا کے گھر میں رہ کر بھی، خدا کی عبادت میں ہو کر بھی سوچ الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہے، سوچنے کا، خیال کرنے کا انداز جدا جدا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک ذہن ہونا چاہیے، متفق ہو کر خدا کے گھر ہے، تو یہ دو لوگ آپس میں بھی اتفاق نہیں کرتے اور خدا کے گھر میں بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص، ان میں سے ایک، اس کا دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا۔ ایک جو گناہگار محصول لینے والا ہے اور دوسرا فریسی ہے، راست باز ہے، خدا کے کلام احکام کو ماننے والا ہے، شریعت کا پابند ہے۔ اور جو شریعت کا پابند ہے وہ کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا۔ اب وہ جی میں دعا کر رہا ہے، جی میں کیوں دعا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ساتھ والے کو تانا زنی کرنی ہے، کہیں وہ سن نہ لے۔ پر وہ جانتا نہیں ہے کہ جس کے حضور وہ کھڑا ہے وہ تو اس کے جی کی باتوں کو سنتا ہے، اسی لیے وہ جی میں دعا کر رہا ہے، جی میں دعا کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں دعا کروں گا تو خدا جانتا ہے اور یہ شخص نہ جانے، کیونکہ اس کو وہ طنز کرتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ دعا کا آغاز اس نے خوبصورت کیا ہے اور ساتھ شکر گزاری کی ہے۔ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زنا کر یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ اب یہ کس طرح کی شکر گزاری ہے؟ آغاز کتنا خوبصورتی سے کیا ہے، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، پر دیکھیں اس کی دعا میں صرف اس کا اپنا نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، صرف اپنا، صرف اپنا، کہ باقی آدمیوں کی طرح۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اکیلا راست باز ہوں اور باقی گنہگار، باقی سزا کے لائق ہیں۔ میں راست باز ہوں، میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف
زناکار یا اس میں سود لینے والے کی مانند نہیں، جو ساتھ میں سود لینے والا ہے ہیکل جی میں کہہ رہا ہے اس میں سود لینے والے کہ یہ نہ سن لے، پر سننے والا تو سنتا ہے۔ اس نے کلام میں بتایا کہ وہ اسے طنز کر رہا ہے اور پھر خدا کو جتا رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کام کیا کرتا ہوں، میری مشقت کیا ہے، میری محنت کیا ہے۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، ہفتے میں 2 بار میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور اپنی ساری آمدنی پر یقین دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ خدا کو یہ روزہ رکھنا اور دے یقین دینا اس طرح سے پیش کر رہا ہے جیسے کوئی کسی کو رشوت دے رہا، جیسے کوئی کسی کو لالچ دے رہا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ اور اپنی ساری آمدنی پر کیا کرتا ہوں، دے یقین۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنے سے اور ساری آمدنی پر دے یقین دینے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی بدلے یا نہ بدلے، اپنی زندگی بدلے یا نہ بدلے، جتا تو یہ رہا ہے کہ میں بدلا ہوا شخص ہوں، جتا تو یہ رہا ہے کہ میں بدلا ہوا شخص ہوں، لیکن وہ بدلا اور دوسرے کو حقیر جان رہا ہے۔ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر ہے یقین دیتا، پھر لیکن محسوس لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے۔ پہلا سینہ تان کر کیا کہہ رہا ہے؟ فریسی باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس میں سود لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا ہوں۔ اس میں فخر، غرور، اس کی دعا میں کیا ہے؟ فخر، غرور، گمنڈ، فخر، غرور اور گمنڈ، اپنے پر بھروسہ، اپنے پر تکیہ۔ اور دوسرا شخص دیکھیں جو گناہ گار ہے، جو محصول لینے والا ہے، لکھا دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر وہ کہتا ہے اے خدا۔ اس نے بھی دعا کا آغاز اے خدا کہہ کر کیا، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اس نے پہلے کی نسبت دعا بھی تھوڑی کی، پہلے دعا لمبی کی ہے اور اس دعا میں خدا کی تعریف بیان نہیں کی، خدا کی شان بیان نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی تعریف اور اپنی شان بیان کی کہ میں کیا۔ اس نے یہوہ کا تعارف پیش نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی دولت کو، اپنی راست بازی کو، اور پھر دوسروں کو دوسرے کیا لوگ ہیں۔ پر دیکھیں یہ شخص جو محصول لینے والا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ مطلب کیا ہوا کہ پہلا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری راست بازی اور میری دیکی اور میرا روزہ رکھنا اس کے طفیل مجھ پر رحم ہونے والا ہے، پر رحم اس طرح سے نہیں ہوتا، رحم خریدا نہیں جاتا،
خدا کا ترس خریدا نہیں جاتا. خدا کے حضور عاجز ہوں گے تو خدا رحم کرے گا. وہ تو ترس سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک اس کے پاس آئے, عاجزی اور انکساری سے اس کے پاس آئے. اور یہ شخص جو گناہگار ہے, اس نے اوپر نگاہ بھی نہیں کی اور خدا کو پکارا ہے, اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر, مجھ گناہگار پر رحم کر. اس نے دوسرے کی بات نہیں کی, اس نے باقی آدمیوں کی بات نہیں کی, اس نے اس فریسی کی بات نہیں کی, اس نے اپنے محلے داروں کی بات نہیں کی, اس نے کسی کی مخالفت کی بات نہیں کی, بلکہ اس نے اپنے اندر اپنے بھیتر میں جھانکا ہے کہ میں کیا ہوں, میری ہستی کیا ہے, میں کس مقام پر کھڑا ہوں, میری زندگی کس طرح کی ہے, میری زندگی میں کیا ہے, میں کس ڈگر پر کھڑا ہوں. خدا مجھ سے پیار کرنے والا ہے, پر میں کیا کر رہا ہوں. وہ یہی سوچ رہا ہے جب خدا کے گھر میں آیا کہ میں کیا ہوں. دوسرا یہ کہتا ہے دوسرے کیا ہے, میں یہ ہوں اور دوسرے کیا ہے. لیکن یہ کیا دعا کر رہے ہیں, میں کیا ہوں, اے خدا میں کیا ہوں, مجھ گناہگار پر رحم کر, گناہگار پر رحم کر. اور یاد رکھے جو پہلا شخص ہے جو راست باز اپنے تئیں کہہ رہا ہے کہ میں راست باز ہوں, وہ کچھ بھی حاصل کر کے نہیں گیا خدا کے گھر سے, اس کو کچھ بھی ملا نہیں ہے. یہاں دیکھیں وہ خالی چلا گیا ہے, وہ خالی دامن چلا گیا ہے. اور جو گناہگار تھا جس نے اقرار کر لیا وہ راست باز بن کر اپنے گھر چلا گیا. اور کلام میں لکھا ہوا ہے, اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر گا, دوسرے کی نسبت راست باز کر اپنے گھر گیا. آج ہم سوچیں, غور کریں کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو جب خدا کے گھر سے واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا مقام کیا ہوتا ہے, ہم کیا ٹھہر کر جاتے ہیں خدا کے گھر سے, کیا برکت ہم وصول کرتے ہیں خدا کے گھر سے, کیا بلیسنگ ہمیں ملتی ہے. اور ہماری راست بازی اور ہماری ناراضی کس طرح سے ہوتی ہے خدا کے حضور. کیا ہم اپنے آپ پر تکیہ کرنے والے, اپنے کاموں پر, اپنی دولت پر, یا اپنی راست بازی پر, یا پھر ہم بہت کچھ ہیں تو بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف میرا خداوند یہ سمجھتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے گھر سے راست باز ٹھہر کر جاتے ہیں اپنے گھر. وہ شخص راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا, راست باز ٹھہر کر اپنے گھر, کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں. آج اسٹیٹس کا دور ہے. کون سا دور ہے جی؟ اسٹیٹس کا. اسٹیٹس بڑا ہے. ویسے ہم معاشرے میں بھی اسٹیٹس اور موبائل پہ بھی اسٹیٹس. یہ جو شخص پہلا شخص ہے جو فریسی ہے, یہ کون سا شخص ہے؟
स्टेटस वाला, वो अपना स्टेटस बता रहा है खुदा को कि मेरा स्टेटस क्या है, और दूसरे आदमियों का, दूसरे लोगों का स्टेटस क्या है। मैं कहां पर हूं और दूसरे कहां पर हैं। याद रखिए, आज दुनिया की दौड़ स्टेटस में लगी है। दूसरे शख्स ने स्टेटस पर क्या किया है, उसने अपने आप को रखा कि मैं क्या हूं, मेरा स्टेटस क्या है। उसने खुदा के हुजूर कहा कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं गुनहगार, मैं गुनहगार, मुझ गुनहगार पर आज हम जरा गौर करें, गौर करें मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का क्या स्टेटस है। उसकी हस्ती पर गौर करें, उसकी शख्सियत पर गौर करें, उसकी कुदरत पर गौर करें। खुदा होते हुए वो सबका खादम बन गया, और उसने खादम की सी सूरत इख्तियार की, और वो फरमाबरदार रहा, फरमाबरदार रहा। मेरे और आपके लिए वो इस जमीन पर आया, मार खाई उसने, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, उसे गालियां दी गई, और वो गाली के बदले गाली ना, उसके मुंह पर थूका गया, पाक नहीं गया, पाक चेहरे पर ताना जनी, लाफ जनी की गई, और फिर मिलाकर उसे सलीब पर दे दिया। तो भी उसने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरा और आपका खुदावंद माफ करने वाला, वो ऐलान मौत भी करता है। और याद रखें, जब कोई उसके हुजूर आजिज़ और इनकिसार होता है तो भी उसे वो माफ, कोई भी जो अपने गुनाह पर पछताता है, अपनी बदी पर पछताता है, तो खुदा उसकी बदी का इलाज कर देता है, खुदा उसकी गुनाहगारी का इलाज करता है, और उसे गुनाहगार से वो रास्तबाज बना देता है। खुदा मुझे और आपको ये तौफीक अता करें कि हम अपने आप पर तकिया न करें, अपने एमाल पर तकिया न करें, अपनी रास्तबाजी पर तकिया न करें, अपनी दौलत पर तकिया न करें, बल्कि किस पर तकिया करें, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।